فرمایا سبحان اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے۔ سب میں طاقت ہے، ہر مسلمان مرد عورت یہ کلمے آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور ایک کلمے کا ثواب بہت پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہے۔ بس اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا ہونے کی نیت سے میں ان کو پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ ایسی ایک اور حدیث ہے جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، اور اکثر و بیشتر فضائل اعمال کے فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور سے مروی ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 عربی غلام آزاد کر دیے، 100 عربی غلام تم نے آزاد کیا، 100 دفعہ سبحان اللہ کا ثواب 100 عربی غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پر ایک غلام آزاد کرنے کی فضیلت دوسری حدیثوں میں یہ کہ جب کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے جسم کے ایک ایک عضو میں، ایک ایک عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا عضو 2 لوگ سے نقل آزاد ہے۔ تو گویا کوئی ایک غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرے گا تو انشاءاللہ تعالی آزاد کرنے والا 2 لوگ سے آزاد ہو جائے گا۔ اب یہاں فضیلت یہ کہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے تو 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب کتنی بڑی فضیلت۔ ایسی اس نے روایت میں یہ کہ تم 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 گھوڑے ماں زین وغیرہ کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے دیے۔ تو 100 گھوڑے روزانہ کون اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے سکتا ہے؟ لیکن 100 دفعہ الحمدللہ ہر آدمی بآسانی روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیا اور وہ قبول ہو گئے۔ اس میں قبول ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اب 100 اونٹ کی قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ نے 100 اونٹ قربانی ذبح کیے اور 63 خود نہر فرمائے، باقی حق علی اللہ تعالیٰ کے ثبوت فرمائے۔ حضور نے بے شک 100 اونٹ میں قربانی کی ہے، اور بھی شاید تلاش کریں تو کسی اور کی بھی مل جائے، لیکن یہ تو بہت ہی اکا دکا واقعہ ہے۔ ہر آدمی ہر سال 100 آدمی 100 اونٹ قربانی کرے، آسان نہیں ہے، آسان مشکل ہے، لیکن 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے آسان۔ ہر نماز میں 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو 500 مرتبہ روزانہ ہوگا، تو 500 اونٹ روزانہ قربانی کرنے کا ثواب نام اعمال میں بآسانی درج ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں لینے والا بناتے ہیں۔ تو ہمارے اندر کمی ہے، ان کے عطا میں تو کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے سب اس کے ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ اتنا اس کا ثواب ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ اس کے ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اس ایک نصیحت میں یہ بھی انہوں نے نصیحت کی تھی کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 950 سال کی تبلیغ کا خلاصہ اپنے اولاد کو بطور وصیت کے فرمایا تھا۔ اس میں ایک بات یہ فرمائی تھی کہ تم میرے مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ برابر پڑھتے رہنا۔ پھر یہ فرمایا کہ پھر ایک مثال سے اس کے ثواب کو سمجھایا، ایک مثال کے ذریعے اس کا ثواب سمجھایا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس مثال سے تم سمجھو کہ زمین اور آسمان، 7 آسمان 7 زمین، اور وہ زمین و آسمان کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی کیا پیمائش ہے کہ 7 آسمان 7 زمین کو ملا کر کے اور ایک گول کڑا ان کا بنایا جائے
وہ کڑا سونے کا چاندی کا جیسے عورت اپنے ہاتھ میں پہنتی ہیں، ایسی زمین اور آسمان کو ملا کر ایک گول کڑا بنایا جائے، اور پھر کڑے کو رکھ کر کے کہتے ہیں اس کلمے کو اس پہ رکھیں گے تو ایک دم اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کڑا کتنا لمبا چوڑا ہوگا، کتنا موٹا ہوگا، کتنا مضبوط ہوگا، لیکن یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا وزن رکھا ہے کہ اتنے بڑے کڑے میں بھی 1 سیکنڈ میں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو بھئی یہ وزن جو ہے یہ ہمیں یہاں تو محسوس نہیں ہو رہا، ہماری زبان پر یہ کلمہ نہایت ہی آسان اور انتہائی ہلکا، لیکن انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اگر یہ کلمہ پڑھا جائے گا تو آخرت میں یہ وزن ظاہر ہوگا، اور یہ وزن ظاہر ہوگا تو آخرت میں اعمال تولے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ وزن اس ترازو کے اندر ظاہر ہوگا جس میں نیکیاں تولی جائیں گی۔ اور لہذا یہ لا الہ الا اللہ بھی 100 دفعہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے الگ سے یہ فضائل ہیں، اور پھر اس حدیث کی روح سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور مفہوم عرض کیا ہے، اس کی روح سے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ان کلمات کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ تو گویا عمومی فضیلت اور ایک عام عمل ہو گیا ان 10 دنوں کا۔ اور دوسری فضیلت ان 10 دنوں میں رات کی ہے اور دن کی ہے، رات کی الگ، دن کی الگ۔ وہ حدیث جس میں دن اور رات کی الگ الگ فضیلت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ذی الحجہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ 10 ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دیکھو اس میں راتوں کی عبادت کی بھی فضیلت آ گئی اور دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت آ گئی۔ تو ان 10 دنوں کا مطلب ہے 9 ذی الحجہ تک، 1 سے 9 ذی الحجہ تک، کیونکہ 10ویں ذی الحجہ کا تو بقرعید ہے، اور بقرعید کا روزہ حرام ہے۔ جیسے عید کا روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اور بقرعید میں مزید 3 دن اور بھی ہیں، یعنی 11 بھی 12 بھی، اس کا بھی روزہ حرام، اور 13 بھی، 4 دن یہاں ہے اور 1 دن کیا کہتے ہیں عید الفطر کا۔ یہ سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو ان میں تو روزہ حرام ہے۔ یہ 9 تاریخ تک، 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک ہر دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 1 دن کا روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب کوئی 9 دن رکھے گا تو 9 سال کے روزوں کا ثواب ہو جائے گا، 8 دن رکھے گا تو 8 سال کے روزوں کا، 7 دن رکھے گا تو 7 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ تو اور اب موسم بھی الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، اس لیے موسم بھی خوشگوار ہے، اور روزہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ رکھنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جس کے دن میں روزے قضا ہوں، جیسے بعض مردوں کے روزے بھی قضا ہو جاتے ہیں سفر و مرض کی وجہ سے، اور عورتوں پر عموماً قدرتی عذر کی بنا پر روزے قضا ہو جاتے ہیں، تو جس کے دن میں روزے قضا ہوں ان پر نفل سے زیادہ روزے قضا رکھنا ضروری ہے۔ لہذا وہ ان روزوں میں بھی نفل روزہ نہ رکھیں، بلکہ ان کی جگہ قضا روزے رکھیں، اور اصل نیت قضا روزے ہی کریں، ضمناً ان روزے کی بھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ نیت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ وہ 9 تاریخ کے روزے کی الگ سے بھی ایک فضیلت ہے، الگ سے وہ فضیلت یہ ہے جو آگے آ رہی ہے کہ وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بقرعید کی 9 تاریخ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے اور اگلے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرمائے، اس لیے اسے کہتے ہیں عرفے کا روزہ، تو اس کا رکھنا بھی مستحب ہے۔ اس لیے اگر کوئی مزید نہ رکھ سکے تو کوشش کرے کہ کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ ہی لے، تاکہ اس کو یہ دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ایک فضیلت تو یہ کہ انشاءاللہ عرفے کا روزہ رکھنے سے
ایک سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ہوگا، اور عرفے کا روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے۔ اور راتوں کی فضیلت کی حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بس یہ رحمت بے پایا ہے، اور یہ سب صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر بس اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے اور اپنی عنایات بھرپور فرما دی کہ 10 راتیں ہیں یہ، ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، اور شب قدر کی عبادت کا ثواب آپ بارہا سن چکے ہیں رمضان شریف میں۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوتی ہیں، تو ایک رات کی شب قدر کی عبادت کا ثواب 30,000 راتوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اب کون 30,000 راتیں جاگ سکتا ہے، اور جا کر کون عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن جیسے شب قدر میں آدمی جاگ کر عبادت کر سکتا ہے، ایسی ان راتوں کی بھی فضیلت ہے۔ یہ 10 شب قدر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک رات بھی ہم اس میں سے عبادت کریں گے تو 30,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ 10 راتیں ہو گئی، کیونکہ بقرعید کی رات بھی اس میں شامل ہے، تو 10 راتیں ایسی ہیں کہ ہر رات کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ اور پھر اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ساری رات جاگے اور پھر عبادت کرے، اور ادنا درجہ یہ ہے، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھے، اور درمیان میں کچھ مزید عبادت بھی کرے، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد، کچھ سونے سے پہلے، پھر تہجد میں اٹھ جائے اور تہجد میں اٹھ کر کے بھی تہجد پڑھ لے، پھر کچھ تسبیحات یہی پڑھ لے جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں، اور پھر دعائیں کر لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ یہ درمیانہ درجہ ہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم مغرب عشاء فجر جماعت سے پڑھ لے، تب بھی اس کو انشاءاللہ ادنا درجے میں رات بھر عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ جس نے آدھی رات، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو سارے سال یہ فضیلت، سارے سال کی یہ فضیلت کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو ایسا ثواب ملے گا جس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے آدھی رات جاگ کر عبادت کی۔ اب جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی، تو ساری رات جاگ کر عبادت کا ثواب ہو گیا یا نہیں؟ اس کا تو یہ کہ ان راتوں میں تو کریں اہتمام، اس کے علاوہ بھی ہماری یہ عادت رہنی چاہیے، یہ معمول رہنا چاہیے کہ روزانہ عشاء اور فجر ہماری جماعت سے ادا ہو اور قضا نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ روزانہ یہ ثواب ملے گا۔ ان دنوں میں ثواب ملے گا تو شب قدر کی عبادت کا ثواب بھی انشاءاللہ ادنا درجے میں مل جائے گا۔ تو اعلیٰ، ادنا اور درمیانہ 3 درجے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان راتوں کی قدر کریں اور دنوں کی بھی قدر کریں۔